مستقرا ومتاعا إلى حين. صدق اللہ العظیم. صدر منہج القرآن ڈسٹرکٹ بکھر محترم شوکت علی مصطفی صاحب، بانی مجلس حاضہ، معزز علماء کرام، حاضرین، سامعین، اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے ہم آج اس اہم ترین اور مقدس دن اللہ کے حضور حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئے ہیں ہمارا وہ مقصد پورا فرمائے، اور اس مقصد کو پورا کرنے میں ہمارا مددگار ہو جائے. بہت کچھ بیان ہو گیا، اور فضائل بھی اور مقصد شہادت امام حسین بھی. پہلے علامہ صاحب نے بھی گفتگو فرمائی، پھر شوکت صاحب نے. تو اس گفتگو یعنی کافی ساری چیزیں بیان ہو چکی ہیں، اور تمہید کی اب ضرورت نہیں رہی. اب ہم براہ راست، وقت بھی چونکہ کم ہے اور نماز عصر بھی بر وقت پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ ہم اپنے جو دورانیہ ہے، جو متعلقہ وقت ہے ہمارے پاس، کوشش کریں گے کہ اس وقت کے اندر اپنی بات کو مکمل کر لیں. تھوڑی سی جو ابتدائی بات، پہلا ایک نقطہ آپ لوگوں کو سمجھانا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں کی بڑی خاص توجہ درکار ہے، بزرگوں کی بھی اور نوجوانوں کی بھی. وہ نقطہ اگر سمجھ گئے اس کے بعد اس کے ساتھ ایسے نیچے کریں، وہ نقطہ اگر سمجھ گئے تو اس کے بعد باقی بات کرنی بڑی آسان ہو جائے گی. میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے، اور وہ آیت قرآن مجید میں 2-3 جگہوں پر، سورہ بقرہ میں بھی ہے، انہی الفاظ کے ساتھ، تھوڑے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ سورہ آل عمران میں بھی ہے، اور بہت ساری جگہ. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا کو جب جنت سے زمین پر اتارا تھا نا، آپ کو پتہ ہے کہ جنت سے زمین پر کیوں اتارا تھا؟ وہاں ایک واقعہ پیش آیا تھا، پتہ نا سارے میں کیا واقعہ تھا بنا؟ وہ درخت کا پھل کھانے والا جس کے پھل کھانے سے اللہ نے روکا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ تم دونوں زمین پر چلے جاؤ، جنت سے چلے جاؤ کہاں؟ زمین پر. اور آگے فرمایا کہ اب دنیا پر، اس زمین پر بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ 1-2 باتیں فرمائی تھی جو دنیا کی زندگی کی حقیقت، دنیا کی زندگی کے اندر پائے جانے والے معاملات اور دنیا کی زندگی کو گزارنے میں پیش آنے والے مسائل، ان سب کا خلاصہ تھا. آپ اندازہ کیجئے کہ یہ اللہ نے کس سے فرمایا؟ اونچی آواز سے بولیں صاحب، کس سے فرمایا تھا؟ سب بولیں حضرت. اب یہ جو قرآن ہمارے پاس ہے جس کی میں نے آیت پڑھی ہے، یہ آدم پر اترا تھا؟ بتائیں کس پر اترا ہے؟ حضور پر اترا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اتنی امپورٹنٹ ڈسکشن تھی، اتنی اہم گفتگو تھی اللہ کے ساتھ، اللہ کی حضرت آدم کے ساتھ، کہ یہ آدم سے بھی کی، پھر یہی گفتگو حضرت نوح سے بھی کی، پھر یہی گفتگو حضرت ابراہیم سے بھی کی، پھر یہی گفتگو حضرت موسیٰ سے بھی کی، پھر یہی گفتگو حضرت عیسیٰ سے بھی کی، اور پھر یہی گفتگو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی، اور قرآن کو بھی. اس ایک جملے کی اہمیت کا اندازہ لگائیں. ہر نبی سے اللہ یہ والا حصہ کلام فرما رہا ہے، بیان فرما رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ دوستوں وجہ یہ ہے کہ زندگی
آپ لوگوں نے، ہر نبی نے یہاں گزارنی تھی، یہاں گزارنی، اور یہاں کے معاملات فیس کرنے اور یہاں کی مشکلات کو برداشت کرنا. تو لہٰذا جو ہدایت اللہ نے دے کے بھیجنی تھی وہ لازمی بات تھی کہ اس دنیا سے متعلق. لہٰذا اب آپ جملہ سنیے جو ہمیشہ سے ہر نبی پر اس کا مفہوم یا یہ لفظ وہی ہوتے رہے، حتیٰ کہ آدم سے کہا ہوا جملہ قرآن میں بھی نقل ہو گیا اور فرمایا کہ آدم اب تم دونوں زمین پر اتر جاؤ. اب زمین پر یہ ہوگا بعضکم لبعض عدو، تم اس طرح سے زمین میں رہو گے کہ اتفاق سے نہیں رہ سکو گے، تم میں سے بعض بعضوں کے دشمن ہوں گے. یعنی اللہ نے شروع سے ہی بتا دیا کہ زمین کی زندگی کوئی پرامن زندگی نہیں ہوگی. اس میں کیا ہوگا؟ ٹکراؤ ہوگا، تصادم ہوگا. تو فرمایا کہ تم میں سے بعض بعضوں کے کیا ہوں گے؟ آپ لوگ ساتھ نہیں دیں گے تو میں کیسے بات کروں؟ بعض لوگ بعضوں کے کیا ہوں گے؟ دشمن. آپ دیکھیے آپ کے خاندانوں میں سب کا اتفاق ہے کہ نہیں ہے؟ 2 بھائی ہیں، 4 بھائی ہیں، ان میں آپس میں تصادم ہے، محلے والوں میں آپس میں تصادم ہے، کاروباری شراکت داروں میں آپس میں ہے کہ نہیں ہے، رشتہ داروں میں. کبھی غور بھی کیا ہے کہ یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ اس زمین اور اس دنیا کی تخلیق اس نظم پر ہوئی ہے کہ یہاں یہ اختلاف اور یہ ٹکراؤ ہونا ہی ہونا. اچھا اب دوسری بات سنیں. یہ بات بیان کر کے پھر ایک اگلی بات کی. ان 2 باتوں کو ہر نبی پر وحی کیا، ان 2 باتوں کو پلے باندھ لیں. یہ قرآنی تعلیمات کے خلاصے اگر 2 3 4 مقامات لیں تو یہ اس میں سے ایک اہم ترین مقام. دوسرا فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ، اور جب میں نے تمہیں زمین پر بھیج دیا اور ایسی زمین پر بھیج دیا جس زمین پر ٹکراؤ ہے، جس زمین پر تصادم ہے، جس زمین پر اختلاف ہے، تو سن لو وہاں پر میں تمہیں 2 چیزیں دے کر بھیج رہا ہوں. کتنی چیزیں؟ سب ہاتھ کو کھڑا کریں. کتنی چیزیں؟ اللہ نے ہم میں سے ہر انسان کو 2 چیزیں دے کر زمین پر بھیجا. ایک کو اللہ نے کہا ہے حق کے مستقر، اور ایک کو اللہ نے کہا ہے حق کے متاع. یہ 2 لفظ ایک دفعہ آپ بولیں پھر ہم آگے چلتے ہیں تاکہ بات سمجھ آئے. حق کے مستقر اور حق کے متاع، اور ان سمجھ لو کہ مستقر کے انوادن کے متاع کے انوادن. تو یہ جو بات تھوڑی علمی ہم نے کرنی تھی وہ مکمل، پھر ہم آگے چلتے ہیں. حق کے مستقر کہتے ہیں، بلکہ متاع آسان ہے، پہلے متاع سے بات کریں. آپ کہتے ہیں نہیں مال و متاع اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ نہیں، مال و متاع. متاع کہتے ہیں رہائش کا حق. کچھ حق ہے جو اللہ نے ہر ایک کو دیے. رہنے کا حق، چھت. خوراک کا حق کہ کوئی بھوکا نہ سوئے، بنیادی خوراک کا حق کہ ہر ایک کو اتنا کھانا میسر ہو کہ وہ بھوک سے مرے نہ، زندہ رہے. پھر فرمایا لباس کا حق، ہر ایک کو کم از کم اتنا لباس میسر رہے کہ وہ جسم ڈھانپ سکے. پھر تعلیم کا حق، ہر ایک کو کم از کم اتنے اسباب علم مہیا ہوں کہ وہ جہالت کی موت نہ مرے. بس ان 4 کے آگے تفصیل آپ خود سمجھتے جائیں. اس پر ہم نے بات کی تو ہمارا موضوع ادھر ادھر ہو جائے گا، موضوع پر نہیں رہ سکے. تو گویا اللہ نے جب زمین بنائی اور جس ڈسپلن پر اور جس نظم پر اور جس طریقے پر یہ زمین بنائی، اللہ نے فرمایا میں انسان کو بھیج رہا ہوں، اے انسان تو ٹکراؤ کا شکار ہوگا، مگر میں 2 حق دے کر زمین پہ بھیج رہا ہوں. یہ 2 حق تو نے کسی سے مانگنے نہیں ہیں، یہ 2 حق کسی نے احساناً تجھے نہیں دینے، بلکہ میں نے زمین کے سینے کے اندر اتنے وسائل رکھ دیے ہیں، ہواؤں اور فضاؤں کے اندر اتنے وسائل رکھ دیے ہیں، سمندروں اور دریاؤں کے اندر، زیر زمین پانی کے اندر، زمین سے اگنے والی فصلوں کے اندر، سبزیوں پھلوں کے اندر اتنے وسائل رکھ دیے ہیں، درختوں کے اندر اتنے وسائل رکھ دیے ہیں کہ جو تیرا حق کے متاع ہے یہ مکمل ہو. اور زمین کے اندر اتنے وسائل موجود ہیں کہ اگر منصفانہ تقسیم ہو تو کوئی بھوکا نہیں سو سکتا. آپ بتائیے، آپ میں سے اکثر لوگ زمیندار ہیں، ابھی صبح مجھے بھی یہ زمینوں پر لے کر گئے ہوئے تھے، تو کیا فصلیں یہاں پر نہیں ہوتی؟ سب کچھ نہیں ہوتا.
یہ کون ہے جو زمین کو یہ حکم دیتا ہے اور زمین کو یہ کمانڈمنٹ دیتا ہے اور زمین کو یہ آرڈر پاس کرتا ہے کہ پانی بھی آ رہا ہے ایک جیسا ہے، لیکن وہ زمین کہیں پہ اور قسم کا پھل اگ رہی ہے، کہیں پہ اور قسم کی فصل اور پھول اگ رہی ہے؟ تو اللہ نے فرمایا میں نے یہ حق دے کر بھیجا اور تم نے اس سے مستفید ہونا ہے، فائدہ اٹھانا اور اپنی زندگی کو آگے بڑھانا۔ پہلا حصہ کلیئر ہو گیا، کیڑا ہے حق کے متاع، اور حق کے متاع میں کیا ہے؟ خوراک کا حق، لباس کا حق، رہائش کا حق، تعلیم کا حق۔ اللہ نے ہمیں یہ 4 حق دے کر بھیجے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک حق آپ کو میسر نہیں ہے، آپ پریشان ہیں، آپ کہتے ہیں میں تو محنت بھی کرتا ہوں، مر گیا میری تو پوری نہیں پڑتی، روٹی پوری نہیں پڑتی، لباس پورا نہیں پڑتا، یہ ہے موضوع آج کا ہمارا پریشانی کے نہیں ہے، یہی تو میرا آج کا موضوع ہے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے کہ جب میں نے حق دے دیے ہیں اور پھر تمہیں نہیں مل گئے تو پھر یہ دیکھو کہ حق کو چوری کون کر رہا ہے۔ دوسرا حق جو اللہ نے دے کر بھیجا اس کو کہتے ہیں حق کے مستقر۔ کیا؟ مستقر کا لفظ بننا ہے استقرار پکڑنے سے، جم جانے سے، تمکن سے۔ اس کا مطلب ہے اس میں آتے ہیں سیاسی آزادی کا حق۔ ہر بندے کو سیاسی آزادی ہے، وہ جس کو چاہے منتخب کرے، کوئی پابند نہیں کر سکتا۔ سمجھ آ گئی؟ کوئی پابند نہیں کر سکتا۔ ہر بندے کو معاشی آزادی ہے، ہر بندے کو اپنی رائے دہی کی آزادی ہے، ہر بندے کو اپنی مذہبی آزادی ہے۔ آپ دلائل دے سکتے ہیں کہ یہ مذہب حق ہے اور یہ دین حق ہے، آپ جبرن پکڑ کے کسی کو اسلام قبول کروائیں، اللہ کہتا ہے کہ اس کا اسلام قبول ہی نہیں ہے، نہ کرنے والے کا نہ کروانے والے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی، دین میں کوئی جبر نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو 2 حق ہیں یہ میں نے بطور انسان، اب بات ذہن میں رکھیے، بطور مسلمان نہیں، بطور انسان، وہ انسان کسی بھی مذہب کا ہو، بطور انسان اس کو یہ سارے حق حاصل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، اور یہ 2 حق دے کے اللہ نے ہمیں زمین پر بھیج دیا۔ اب ہاتھ اٹھا کے بتائیے کہ یہاں تک پوری بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب ہم آگے چلیں۔ پھر کیا ہوا دوستو؟ اب اللہ کی آدم سے گفتگو تھی، پھر ہوا کیا؟ زمین آگے، دنیا آگے بڑھی، وقت گزرتا رہا، زمین کے بطن سے ایسے ایسے صالحین اٹھتے رہے جو ان 2 حقوق کے محافظ تھے۔ زمین سے ایسے ایسے صالحین اٹھتے رہے، زمین کے بطن سے، زمین کے دامن سے ایسے ایسے صالحین اٹھتے رہے کہ جب کوئی شخص ان 2 حقوق پر ڈاکہ ڈالتا وہ انسان کا نمائندہ بن کے انسانوں کو وہ حق دلانے کے لیے میدان میں اترا ہے، اور دوسری طرف یہ زمین ایسے خبیث انسان بھی اگلتی رہی اور اس کے اندر ایسے فتنہ پرست، ایسے باطل اور ایسے خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی اٹھتے رہے، جو یہ 2 حق جو اللہ نے ہر انسان کو بطور انسان دے کر بھیجے تھے وہ چھیننے لگ گئے۔ اب جو اللہ نے فرمایا تھا نا کہ تم میں تصادم رہے گا، تم میں ٹکراؤ رہے گا، تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑو گے، اور ساتھ فرمایا میں 2 حق دے کے دیکھ رہا ہوں، تو گویا عقدہ کھل گیا کہ وہ جو لڑائی تھی، وہ جو ٹکراؤ تھا، وہ جو تصادم تھا جس کی طرف اللہ نے اشارہ فرمایا تھا، وہ پتہ کیا تھا؟ وہ ٹکراؤ تھا ہی ان چیزوں کا کہ جو حق اللہ نے دے کر ہر ایک کو بھیجے تھے، کچھ لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہے کہ ہم یہ حق ہر انسان کو نہیں دینے دیں گے۔ فرعون کھڑا ہوا، سب سے پہلے نمرود کھڑا ہوا۔ نمرود نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ نمرود نے یہ کہا کہ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، میں تمہارا رب ہوں۔ لوگ گویا کہ جو لوگ حضرت ابراہیم کے دلائل سے مطمئن تھے اور اللہ کو وحدہ لا شریک مانتے تھے، اس نے ان کو جبرن کیا کیا؟ اپنی عبادت کروائی، ورنہ وہ مار دیتا تھا۔ تو گویا یہ حق جو مذہبی آزادی کا تھا، جو اللہ نے ہر ایک کو دیا تھا، نمرود نے پہلے اس حق پر ڈاکہ ڈالا اور مذہبی آزادی کا حق سلب کر لیا، پھر سیاسی آزادی کا حق سلب کر لیا، اور اس نے کہا کہ کوئی چاہ کر بھی ابراہیم کی طرف نہیں جا سکتا۔ پھر اس نے معاشی آزادی کا حق سلب کر لیا کہ لوگوں کی زمینوں پر قبضے کر لیے، اور کیا کہا
کہ روٹی اور کپڑا صرف اس کو ملے گا جو میری خدائی کو مانے گا۔ وہ تمام حقوق جو اللہ نے ہر انسان کو بطور انسان دے کر بھیجے تھے، ان تمام حقوق پر نمرود نے قبضہ کر لیا۔ جب فطرت الہی اور اللہ نے اس کائنات کے اندر نیکی و بدی کو لانے کا، بدی کو آنے کا اور پھر بدی کو رفع کرنے کا، دور کرنے کا اور دفع کرنے کا جو قانون بنایا ہے دوستو، وہ قانون یہ ہے کہ جب کوئی ایسا شخص ظالم اٹھتا ہے جو ان حقوق پر قبضہ کرتا ہے، تو اللہ ایک ایسا فرد اٹھا دیتا ہے جو اللہ کی نمائندگی میں اور اللہ کی نیابت میں جنگ لڑتا ہے اور وہ حق لے کر پھر انسانوں کو دینے لگ جاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام، ادھر نمرود اٹھا، اس نے حق مارے، ابراہیم اٹھے، ابراہیم نے کہا کہ میں حق مارنے نہیں دوں گا، ہر ایک کو اس کا حق واپس دو۔ یہ ٹکراؤ ہوا۔ پھر اس کے بعد فرعون اٹھا، فرعون نے بھی سملرلی بالکل یہی کچھ کیا۔ اس نے کہا کہ نہ مذہبی آزادی حاصل ہوگی، نہ سیاسی آزادی حاصل ہوگی، نہ معاشی آزادی حاصل ہوگی، حتیٰ کہ نجی زندگی کی آزادی بھی حاصل نہیں ہوگی۔ بیٹے پیدا ہوتے تو مار دیتا، بیٹیاں پیدا ہوتی تو زندہ رکھتا۔ یہ کتنی بڑی غلامی تھی۔ جب اس نے وہ حق جو اللہ نے دے کر بھیجا تھا اس کو سلب کیا تو اللہ نے موسیٰ کو کھڑا کر دیا۔ موسیٰ نے وہ ساری جنگ لڑی، وہ حقوق جو انسان کو میسر تھے اور فرعون نے دے دیے تھے، موسیٰ نے جنگ کر کے وہ سب بنی اسرائیل کو واپس دے کر دیا۔ تو یوں ایک ہمیشہ سے دنیا کے اندر سلسلہ چلتا آ رہا، ہمیشہ سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا۔ پھر اسی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور آیا۔ ہاں، حضور کے دور میں بھی ہر شے غلامی کا شکار تھی، ہر اصل برباد ہو چکی تھی، ہر قدر تباہ و برباد ہو چکی تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور انسان غلامی میں آ چکے تھے۔ حضرت عمر کے ایک بات واقعہ سناؤں آپ کو، جس سے آپ کو اندازہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے غلامی کو اور کیسے ان حقوق کو جو سلب ہو رہے تھے دوبارہ بحال کیا۔ ایک گورنر تھے حضرت عمر کے دور میں، انہوں نے کچھ لوگوں کے ساتھ زیادتی کی، اس طرح کا معاملہ کیا، سختی کی، وہ سختی جو روا نہیں تھی، جائز نہیں۔ معاملہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ تک پہنچا۔ حضرت عمر نے اس گورنر کو بلایا اور ایک بڑا خطرناک اور شاندار جملہ کہا جو پوری خلافت راشدہ کا نمائندہ جملہ کہا جا سکتا۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ جب اللہ نے ان کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم نے کب سے بندوں کو غلام بنانا شروع کر دیا؟ اللہ نے جب ان کو آزاد پیدا کیا تو تم نے کب سے غلام بنانا شروع کر دیا؟ تو رسول اللہ نے بھی اپنی محنت کے ساتھ ساری قدروں کو پھر زندہ کر دیا، اور خلافت راشدہ نے رسول اللہ کی وہ قدریں اور اونچی کر دی۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، عثمان و علی کے دور میں وہ اور، یعنی جو عمارت رسول اللہ نے خوبصورت بنائی تھی، انہوں نے، ان چاروں ہستیوں نے اور امام حسن تک، ان لوگوں نے اس پوری عمارت کو جو اسلام کی بنی تھی اور خوبصورت بنا دیا اور مزین کر دیا۔ عمارت تو مکمل تھی لیکن انٹیریئر ڈیکوریشن بھی تو ہوتی ہے نا، اور خوبصورت کر دیا۔ پھر امام حسن کے بعد حضرت علی کے دور میں مسلسل باغی گروہ حرکت میں آ گیا اور سرکش گروہ حرکت میں آ گیا، اور اس نے وہ قدریں جو خلافت راشدہ نے بحال کی، رسول اللہ نے بحال کی اور خلافت راشدہ نے کمال تک پہنچا دی، ان قدروں پر پھر ہاتھ ڈالنا شروع کیا۔ پھر بیعت بھی زبردستی ہونے لگ گئی، پھر ووٹ کا حق بھی زبردستی چھینا جانے لگ گیا۔ پھر جو بیعت یزید نہ کرتا اس کو تھیلیاں، لفافے اور پیسے بھیجے جانے لگ گئے۔ وہ حق جو رسول اللہ نے دیے، وہ حق جو نوح نے دیے، جو ابراہیم نے دیے، جو موسیٰ نے دیے، جس کو پہلے نمرود غضب کرتا تھا، جس کو پہلے فرعون غضب کرتا تھا، جس کو پھر ابو لہب غضب کرتا تھا، اور اب وہ حق سب کے سب جو رسول اللہ نے دے دیے، ملوکیت نے وہ حق پھر غضب کرنے شروع کر دیے، اور جب ملوکیت اپنے انتہا پہ پہنچی تو وہ یزید کی شکل اختیار کر گئی۔ اب یزید کا یہ تھا کہ کوئی شخص جو میری بیعت نہیں کرتا اس کو زندہ رہنے کا حکم بھی نہیں، وہ کہتا تھا اس کا سر کاٹ دو۔ کوئی شخص جو اس کا ساتھ نہیں دیتا اس کو کاروبار کرنے کا حکم بھی نہیں، اس کی جائیدادیں سلب کروا دیتا تھا۔ کوئی شخص جو اس کے ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اس کے بیوی بچے بھی محفوظ نہیں تھے، ان کو بھی اٹھوا دیتا تھا۔ گویا کہ یہ سب یزید نے جب وہ ظلم و بربریت اور وہ دو حق کے متاع اور حق کے مستقر جو اللہ نے دے کر بھیجے تھے، یزید نے اس پر جب پنجہ کسا تو فطرت نے حسین کو کھڑا کر دیا، اور حسین
اسلام کا نمبردار، انسانیت کا نمبردار، موسیٰ کا نمائندہ، عیسیٰ کا نمائندہ، نوح کا نمائندہ، آدم کا نمائندہ اور محمد رسول اللہ کا نمائندہ بن کے کھڑا ہوا۔ اب یزید اور حسین کی جنگ اور میدان کربلا کی جنگ، یہ خبردار، یہ دو بندوں کی جنگ نہیں، یہ دو نظریوں کی جنگ نہیں، بلکہ آدم سے لے کر محمد رسول اللہ تک سارا حق حسین کی طرف تھا، اور فرعون سے لے کے نمرود سے لے کے یزید تک سارا باطل یزید کی طرف تھا۔ یہ پوری کائنات کا حق پوری کائنات کے باطل سے کربلا میں لڑ رہا تھا، اسی لیے ہم یہاں بیٹھ کر حق کا تذکرہ کر رہے ہیں اور باطل کا رد کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، کربلا کے شاہ حسین، کربلا کے شاہ حسین۔ تو یہ دوستو بنیادی نکتہ تھا جو آپ لوگوں کو سمجھانا تھا، تاکہ قبل اس کے کہ ہم واقع کربلا کی طرف جائیں، شہادت کے بیان کی طرف جائیں یا اپنے موضوع کو آگے بڑھائیں، اگر آپ لوگوں کو یہ سمجھ ہی نہ ہو کہ وہ بنیادی مسئلہ کیا تھا امام حسین کا یزید کے ساتھ۔ مثلا دیکھیں نا، ہمیں غلط فہمی کا شکار ہے۔ آپ کا ہمارا یزید سے پتہ سب سے بڑا اختلاف کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ قاتل حسین ہے کہ نہیں؟ سب بتائیں، یہی اختلاف ہے کہ وہ کون ہے؟ تو حسین کا یزید سے یہ اختلاف تھا، ابھی تو حسین شہید ہی نہیں ہوئے تھے اور حسین یزید کے خلاف جا رہے تھے، تو وہ سوچیں وہ کیا اختلاف تھا کہ ابھی شہادت واقع نہیں ہوئی تھی، مگر حسین نے کیا دیا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا، اور پھر نہیں دیا۔ حضرت خواجہ معین الدین نے کیا کہا تھا کہ سردار نہ دا دست در دست یزید، حق کیوں ہاتھ سر دے دیا لیکن ہاتھ یزید کے ہاتھ میں دے دیا، کیوں؟ حقا کے بنائے لا الہ است حسین، اب وہ لا الہ جس کی بنیاد حسین بن چکا تھا، حسین کا ہاتھ یزید کے ہاتھ دینے سے مراد یہ تھی کہ لا الہ کے جملہ حقوق یزید کو دے دیے گئے۔ حسین نے وہ حق اپنے پاس رکھا اور یزید کے پاس صرف وہ تخت و تاج تھا، کوئی اسلام کا نمائندہ نہیں تھا۔ اب آ جائیے آگے چلتے۔ اچھا، اب یہ جو تصادم تھا نا، اس کو اقبال نے اقبال کو ضرور پڑھیے، اس کو اقبال نے بڑا خوبصورت بیان کیا۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پتی۔ کہتے ہیں کہ اب دو قوتیں ہیں جن سے زندگیاں فیض پا رہی ہیں، ایک قوت موسیٰ، ایک قوت شبیر و موسیٰ کی ہے اور ایک قوت فرعون و یزید کی ہے۔ اب یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ نے گھر کا نظام چلانا ہے، آپ نے اپنے معاملات زندگی چلانے ہیں، آپ نے اپنے علاقے کی سیاست چلانی ہے، آپ نے اپنے گلی محلے کے معاملات چلانے ہیں، تو آپ نے وہ معاملات چلانے کے لیے ہدایت اور رہنمائی فرعون و شبیر سے، موسیٰ و شبیر سے لینی ہے یا فرعون و یزید سے لینی ہے، یہ آپ نے طے کرنا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ اب تیسری قوت کوئی نہیں ہے، یہی دو قوتیں، اور آگے فیصلہ بھی کر دیا کہ زندہ حق از قوت شبیر یس، اب قیامت تک حق اگر زندہ رہے گا تو وہ شبیر کی قوت اور شبیر کے تعارف سے رہے گا۔ ہاں، اگر اقبال سے کوئی اختلاف کرنا چاہے تو کر لیں۔ تو دوستو، اب یہ بات ایسی ہے کہ یہ معاملہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ چلے گا۔ کیوں؟ چونکہ قرآن کے اس اصول میں، میری یہ کتاب چھپ رہی ہے قرآن مجید کے 365 اصول، اس میں یہ اصول ہے جس کو میں نے آج تمہید کے طور پہ بیان کیا کہ اس کائنات کے اندر کچھ اصول ہیں جو ہمیشہ سے اللہ نے کار فرما کرتی ہے اور اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی۔ تو گویا یہ اصول ہے، ہمیشہ سے آدم سے جو گفتگو ہوئی اور کورٹ آج کر رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ کسی بھی دور میں ریلیونٹ نہیں ہوئی نا، سمجھ رہے ہیں؟ وہ ہر دور ایک کارآمد رہی۔ تو اب یہ کیسے ممکن ہے کہ موسیٰ کی آدم سے ہوئی گفتگو حضور کے دور تک تو کارآمد ہو اور آج ہمارے لیے کارآمد نہ ہو؟ آج بھی کارآمد ہے، چونکہ قرآن ہمیشہ کے لیے، تو آج بھی کارآمد ہے۔ تو گویا، اور اقبال نے اس کی وضاحت کر دی
کہ یہی دو قوتیں ہیں، ابد الحق و باطل کا، یہ دو قوتیں ہمیشہ سے چلیں گی۔ اور اس کی وضاحت ایک اور میں قول سے کر دوں۔ حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جب ان سے کسی نے پوچھا نا کربلا کے بارے میں، انہوں نے فرمایا کہ کربلا یہ تھا کہ پہلے ایک کربلا تھی اور تم سمجھتے ہو وہ کربلا ختم ہو گئی، جبکہ ایسا نہیں۔ فرمایا اب ہر دن حسین کے بعد حق اور باطل ایسے ٹکرائیں گے کہ ہر دن عاشور ہوگا، ہر مہینہ محرم ہوگا اور ہر زمین کربلا ہوگا۔ اور جو شخص ہر دن کو کربلا، ہر مہینے کو محرم اور ہر زمین کو کربلا اور ہر دن کو عاشور نہیں بنائے گا، مراد کیا؟ مراد یہ کہ ہر جگہ باطل اپنا اثر دکھائے گا، اور جو اپنی قوت سے باطل کی مزاحمت نہیں کرے گا، فرمایا وہ حق کو چھوڑ دے گا اور قیامت کے دن باطل کے نمائندے کے طور پر کھڑا ہوگا۔ تو گویا اب ہمیشہ کے لیے یہ سلسلہ چلے گا اور کبھی ختم ہونے والا یہ سلسلہ نہیں ہے، یہ ہمیشہ چلنے والا سلسلہ ہے دوستو، ہمیشہ چلنے والا۔ اس کی آخری دلیل، اس کے بعد ہم امام حسین کی شہادت کی طرف جاتے ہیں۔ آخری دلیل، اور شاید آپ میں سے چند لوگوں نے یہ بات سنی، بہت پہلے میں نے کہی تھی، اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی بھی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے جو گنبد ہے، جو روضہ ہے، اس روضے کے اوپر ایک قلم لگا ہوا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہے اسے کبھی تصویروں میں؟ اس کا رنگ کیا ہے؟ سرخ ہے۔ جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ علم تو عام طور پہ سیاہ ہوتا ہے، کالا ہوتا ہے، تو یہ سرخ کیوں ہے؟ یہ ایک تاریخی واقعہ ہے۔ پرانے دوروں میں، عربوں میں جب بہت جنگیں ہوتی تھی نا، سب کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں۔ پچھلے دوروں میں دوستوں جب جنگیں ہوتی تھی نا، اور آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ تصادم عرب میں، بہت چھوٹی چھوٹی بات پہ جنگ، تو وہ 4 مہینوں کو محترم اور محرم اور اس کو جانتے تھے، حرمت والا، اور ان 4 مہینوں میں جنگ نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک محرم بھی تھا، ذی-القعدہ، ذی-الحجہ، رجب، ان مہینوں میں وہ آپس میں کیا کرتے تھے؟ جنگ نہیں کرتے تھے۔ اچھا، اب جب 2 قبیلوں میں جنگ ہو رہی ہوتی اور حرمت والا مہینہ آ جاتا تو وہ پتہ کیا کرتے؟ وہ یہ کرتے کہ دونوں فوجوں کے جو سربراہ ہوتے ان کے خیموں کے اوپر سیاہ سرخ رنگ کا جھنڈا لگا دیتے، تاکہ گزرنے والوں کو وہ سرخ رنگ کا جھنڈا دیکھ کر اس بات کا یقین ہو جائے کہ یہ 2 قبیلے آپس میں آج بھی جنگ کے اندر ہیں، ان کی جنگ ختم نہیں ہوئی، بس حرام مہینے آ گئے اور حرمت والے مہینوں کی وجہ سے یہ جنگ روک کے بیٹھے ہیں۔ حسین نے خود وصیت کی، علی شریعتی کی تحقیق ہے، ڈاکٹر علی شریعتی کی پوری کتاب ہے اس پر، وہ کہتا ہے کہ حسین علیہ السلام کی وصیت تھی کہ میرے گنبد پر سرخ رنگ لگانا، تاکہ قیامت تک آنے والے ہر مومن کو پتا ہو کہ یزید سے میں آج بھی لڑ رہا ہوں۔ یہ جنگ حرام اور حرمت والے سال آ گئے، یہ جنگ یزید اور حسین کی ختم نہیں ہوئی۔ حسین کے گنبد پہ یہ سرخ علم اس بات کی دلیل ہے کہ آج بھی یزیدیت اور حسینیت کی جنگ جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ بس ہم لوگوں نے یہ طے کرنا ہے کہ ہم نے یزید کی صفوں میں کھڑا ہونا ہے یا حسین کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، کربلا کے شاہ حسین، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، علماء اہل سنت۔ یہ وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے، آپ نے کبھی غور کیا اسلام میں کتنی عظیم و شان شہادتیں ہیں، بڑے بڑے لوگ شہید ہوئے اور بڑی بڑی مظلومانہ شہادتیں ہوئی۔ حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی، بڑی مظلومانہ شہادت۔ اس کے بعد آپ اسلام مکی دور کی شہادتیں دیکھیں۔ پہلا شہید عمار بن یاسر کی ماں اور عمار بن یاسر کے والد حضرت سمیہ اور حضرت یاسر۔ پتہ ہے کیسے حضرت سمیہ کو شہید کیا گیا؟ بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ابو جہل نے دونوں ٹانگوں کے درمیان نیزہ ایسا مارا کہ ان کے جسم کے 2 گھوڑوں سے باندھ کے 2 حصے کر دیے۔ ان لوگوں نے ایسے اسلام ہم تک پہنچایا، اور یہ وہ عمار بن یاسر کی ماں تھی
جو عمار بن یاسر حضرت علی کے ساتھ جنگ صفین میں شہید ہوا تھا، جس کے بارے میں بخاری شریف میں حدیث ہے 2812 نمبر، حضور نے فرمایا وَيْحَ يَا عَمَّارُ تَقْتُلُكَ فِئَةً بَاغِيَّةً، اے عمار تجھے ایک باغی گروہ قتل کرے گا، تو اس کو جنت کی طرف بلا رہا ہوگا اور وہ تجھ کو آگ کی طرف بلا رہا ہوگا۔ صحیح بخاری۔ بڑی بڑی شہادتیں ہوئیں، عظیم شہادت، لیکن کبھی غور تو فرمائیے کہ امام حسین کی شہادت کو اللہ نے ایسی دانیت اور قبولیت کیوں عطا کی، ممتاز کیوں رکھا؟ دیکھیں نا، یہ بندوں کی بس میں تو نہیں ہے کہ کسی کا ذکر بلند ہو، بندوں کی کیا اوقات۔ اگر اللہ کے فیصلے اس سے مختلف ہوں تو بندہ کچھ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے حسین کے ذکر کو بلند کیا اور امام حسین کو آج تک قبولیت عطا فرمائی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حسین منی و انا من الحسین کا مظاہرہ کربلا میں ہوا۔ حضور نے جو فرمایا تھا نا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس سے مراد یہ کہ حسین مجھ سے ہے، میں نے دین کھڑا کر دیا اور دین کی طرح حسین کو بھی پال کے جوان کر دیا، اور میں حسین سے ہوں۔ فرمایا پھر جب اس دین پر مشکل آئے گی اور کوئی دین کی قدروں کو پامال کرے گا تو پھر حسین جس طرح میں نے اپنا آپ لگا کے دین کو جوان کیا، حسین پھر اپنا آپ لگا کے پھر سے دین کو جوان کر دیا۔ اسی لیے یہ جو حسین علیہ السلام کی شہادت ہے، یہ شہادت مصطفیٰ کا ایک باپ، حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے کی کتاب، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے سر الشہادتین، جس کی یہ شرح میرے پاس پڑی، آپ کو زیادہ کروا دوں۔ سر الشہادتین، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو شہادتوں کا راز، ایک شہادت امام حسن اور ایک شہادت امام حسین۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو ظاہری حیات مبارکہ میں شہادت ان کی موت نہیں آنے کی، طبعی وصال ہوا۔ ایسا ہی ہے نا، کیونکہ اگر حیات ظاہری میں شہادت کی موت آتی تو اس سے اسلام کے بڑے تاثر پر ضرب لگ سکتی تھی، کیوں سجاد صاحب سے بڑے تاثر پر اثر خراب ہو سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ منشأ الہی یہ ہوئی کہ اللہ نے کہا معبود آپ کو تو ہم دشمنوں سے محفوظ رکھیں تاکہ اسلام کا تاثر قائم رہے، لیکن اے معبود وصال اور موت میں افضل موت تو شہادت کی ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو ظاہر شہادت دیں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ہم آپ کو شہادت سے ہی محروم کر دیں، تو لہٰذا آپ کو شہادت ظاہری نہیں ملے گی چونکہ اسلام کی قوت و تاثر کمزور نہ ہو، مگر آپ کو شہادت ملے گی اور اس کے لیے میں نے حسن اور حسین کو چن لیا۔ حسن کی شہادت سری، رسول اللہ کی اس شہادت جو یہودیہ نے خیبر کے موقع پہ زہر آلود گوشت کھلایا تھا، وہ زہر کی شہادت حسن علیہ السلام زید سے ہونا اس کی علامت تھی۔ اور پھر جو کربلا میں امام حسین کی شہادت ہوئی، یہ اس شہادت جو احد میں دندان مبارک شہید ہوئے اور تلوار کے زخم آئے، اس کا حتمی نتیجہ شہادت حسین تھی جو کربلا میں۔ تو گویا شہادت حسین شہادت سیرت مصطفی کا ایک باب ہے۔ یہ وجہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں اللہ نے حسین کی شہادت کو اتنی عظمت دے دی اور یہ حسین کا نام تشیع رہنے نہیں، ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے ہو جاؤ، اسی زیادہ ذکر نہیں کرنا، سن کو یہ نہ کہہ دے اوے اللہ کے بندوں، حسین کی شہادت مصطفیٰ علیہ السلام کی زندگی کا باب ہے۔ اسی لیے تو حضور نے کہا تھا کہ اگر کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے اور میری آل پر درود نہیں پڑھتا تو وہ درود دم کٹا ہے، ناقص ہے، وہ معلق رہتا ہے، میں قبول ہی نہیں کرتا۔ تو یہ وجہ تھی کہ حق کی نمائندگی جس طرح امام حسین نے کی کسی اور نے، اللہ نے اس کو زندگی دے دی۔ اب یہ حسین جب میدان کربلا میں آتے ہیں، یہی حسین علیہ السلام جب میدان کربلا میں آتے ہیں اور کس مظلومیت کے ساتھ آتے ہیں، لوگوں نے کس حد تک امام حسین کے ساتھ ظلم کیا، رسول اللہ نے کس حد تک امام حسین کا ساتھ دینے کی تلقین کی، ہر خطبے میں فرماتے رہے میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا،
میری اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ سے ڈراتا ہوں، ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ حوض کوثر پر میں اہل بیت کے بارے میں سوال کروں گا، خبردار میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ بہت کچھ حضور نے فرمایا، کندھوں پہ بٹھا کے امام حسن اور حسین کو گلیوں میں پھرا کرتے تھے صحابہ کے مجمع میں۔ لیکن صحابہ کا دور، اولین کبار صحابہ کا دور تو گزر چکا تھا نا۔ جو بعد کے لوگوں کا دور آیا، انہوں نے پتہ کیا کیا؟ انہوں نے امام حسین کے ساتھ بڑی زیادتی کی، بہت ظلم کی۔ امام حسین کو خود خطوط لکھ کے کربلا میں بنوائے۔ یہاں ایک سوال بڑے لوگ کرتے ہیں کہ باقی لوگ کیوں نہیں گئے، اور یہ ہوا اور وہ ہوا، اور امام حسین بھی نہ جاتے اگر باقی لوگ نہیں گئے تھے۔ تو کچھ لوگوں نے جب امام حسین کو روکا نا، اور انہوں نے کہا کہ کوفہ والے تو بے وفا ہیں، اس سے پہلے یہ آپ کے والد حضرت علی کے ساتھ اور آپ کے بھائی امام حسن کے ساتھ بے وفائی کر چکے ہیں، آپ نہ جائیں۔ تو امام حسین نے ان کے اپنے غلام کو حکم دیا، وہ آئے اور بوری کا دھاگا کھولا اور بوری کو الٹا دی، کئی بوریاں الٹائیں، جو اہل کوفہ کے خط آئے ہوئے تھے ان کی بوریوں کے سامنے وہ سامنے زمین پہ کھلوا دیا، اور فرمایا اس میں سے کوئی بھی خط اٹھاؤ۔ وہ خط اٹھاتا، اس کے اندر لکھا ہوتا، ہر خط میں تھوڑا فرق، ایک ہی مضمون تھا کہ یزید اللہ کی حرمتوں کو پامال کر رہا ہے، یزید سریعان شراب پیتا ہے، اپنی سوتیلی بہنوں اور ماں سے نکاح کرتا ہے، اسلام کی قدروں کو زمین بوس کر رہا ہے وہ بدبخت۔ حسین آئیے، ہم آپ کی بیعت کے لیے تیار ہیں۔ امام حسین نے پتہ کیا فرمایا؟ امام حسین نے فرمایا مجھے بھی معلوم ہے، اور مجھے تو تم سے زیادہ معلوم ہے کہ میرے نانا مجھے اس وقت شہادت کی خبر دے گئے جب میں 4 سال کا تھا، اور ہر کوئی مجھے بتا کے گیا، یہ کوئی اتفاق تو نہیں تھا، لیکن میں کیا کروں؟ میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں اسے ڈر سے نہیں جاتا کہ وہ بے وفائی کریں گے۔ یہ تو محض ایک امکانی بات ہے نا، ابھی بے وفائی ہوئی تو نہیں تھی۔ فرمایا اگر میں نہیں جاتا اور یزید یہ سب کچھ کرتا رہتا ہے، اور قیامت کے دن میں چلا جاتا ہوں دنیا سے، قیامت کے دن یہ اہل کوفہ یہ خط لے کر رسول اللہ کی بارگاہ میں آ گئے کہ آپ کا نواسہ مدینہ میں مسجد میں بیٹھ کے نماز پڑھ رہا تھا، اور مکہ میں بیٹھ کے تلاوتیں کر رہا تھا، اور کوفہ میں آپ کا دین پامال ہو رہا تھا، اور ہم خط لکھ لکھ کے اس کو بلا رہے تھے، اور یہ نہیں آیا، تو بتائیے میں رسول اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ نقطہ سمجھ گیا ہو؟ امام حسین فرماتے ہیں حجت تمام ہو چکی، اب حسین کو جانا ہی چاہیے، نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے جو ہوگا۔ جب حجت تمام ہو جائے تو پھر نتائج نہیں دیکھے جائے۔ امام حسین جب میدان کربلا میں پہنچے تو بڑی ظلم و زیادتی کے ساتھ آپ کو گھیر لیا گیا۔ 2 محرم کو میدان کربلا کے اندر پہنچتے ہیں، ہرملا اور اس کا لشکر، یہ ہر اور اس کا لشکر آ کے آپ کو گھیر لیتا ہے۔ آپ جب کربلا کے احاطے میں آتی ہیں تو آپ کو گھیر لیتے ہیں، پہلے گھیر لیتی ہیں 2 محرم کو، تو آ کے باقاعدہ اس میدان میں جہاں جنگ میں خیمہ لگ جاتا ہے، اور چلتے چلتے کئی مذاکرات ہوتے ہیں۔ امام حسین بڑے خطبے دیتے ہیں، اتمام حجت کرتے ہیں، اپنا تعارف کرواتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگوں تم اتنے ظالم ہو گئے ہو، آج زمین پر کوئی ایک بتاؤ جو کسی نبی کا نواسہ زندہ ہو سوائے میرے، اور تم میری عزت و اکرام کرنے کی بجائے مجھے مارنے کے در پہ ہو، تمہیں دنیا نے اتنا گرا دیا۔ لیکن ان پر کسی چیز کا اثر نہیں، چونکہ جب بدبختی سوار ہوتی ہے، ایک بات ذہن میں رکھ لیجیے، حسین علیہ السلام کے جسم پر لگنے والا ہر زخم حسین کو بعد میں لگتا تھا، محمد رسول اللہ کو پہلے لگتا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں ایک وجدانی بات، ملا عباس حسین کاشفی نے لکھی بھی ہے یہ بات، فرماتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے پڑا ہوگا جو علماء بیٹھے، جب امام حسین گھوڑے سے نیچے آ گئے تھے تو امام حسین کو امام کا سر قلم کرنے کے لیے کئی بدبخت آتے تھے، لیکن ان پر ایک لہجہ طاری ہوتا تھا، وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ پھر دوسرا آتا تھا، اس پر وہ بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ بھی پیچھے ہٹ جاتا تھا۔ تو خولی بن یزید اور سنان بن انس، یہ 2 ایسے بڑے بدبخت تھے، یہ کہتے ہیں کہ اے بندو تجھے کیا ہو گیا ہے؟ حسین زخموں سے نڈھال ہے، زمین پہ پڑا ہے، تم جا کے اس کا سر بھی نہیں کاٹ۔
تو وہ کہتے ہیں کہ تو جا کے دیکھ کہ کیا ہوتا ہے۔ مولانا باعث حسین کاشفی کی مکاشفات اپنے بیان کرتے ہیں، روضۃ الشہداء اپنی کتاب کی دوسری جلد میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی پاس جاتا تو وہ کیا دیکھتا کہ گردن حسین کی، جب سر گردن پہ چھری چلانے لگتا ہے تو حسین کی گردن حسین کی نہیں ہوتی، حسین کی گردن پر مصطفیٰ اپنی گردن کیوں نکالتا؟ یعنی وہ پہلے رسول کی گردن پہ چھری چلے گی پھر حسین کی گردن تک پہنچے گی۔ اور یہ حقیقت بھی ہے، رسول کا اضطراب دیکھیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ 10 محرم کے دن میں نے دیکھا کہ رسول اللہ آئے اور رسول اللہ کے چہرے، داڑھی مبارک اور سر میں مٹی تھی، مٹی سے گرد آلو، جس وجود کی اللہ قسمیں کھاتا تھا، جن بالوں کی اللہ قسمیں کھاتا تھا، والضحیٰ جس چہرے کی اللہ قسمیں کھاتا تھا، واللیل اذا سجا جن زلفوں کی اللہ قسمیں کھاتا تھا، وہ زلفیں مٹی میں اٹی۔ پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا ہوا ہے؟ فرمایا ام سلمہ کربلا سے آ رہا ہوں اور حسین کو مار دیا گیا ہے۔ جب امام حسین اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے جانے لگے، سب شہید ہو چکے تھے۔ یہ بات حضور شیخ الاسلام بیان کرتے ہیں بڑی درد کے ساتھ۔ تو جب وہ گھوڑے پر بیٹھے تو گھوڑے کو ایڑی مارتے ہیں کہ گھوڑا چلے، لیکن گھوڑا نہیں چلتا، تو سر نیچے جھکا دیتا ہے۔ تو امام حسین نے بڑا درد سے دودھا کہا، فرمایا کہ اے دنیا، جس طرح تو بے وفا ہوئی، جس طرح میرے ساتھی سب اہل کوفہ بے وفا ہوئے جنہوں نے بلایا، اے گھوڑے کہیں تو بھی تو بے وفا نہیں ہو گیا۔ جب سر جھکا کے دیکھتے ہیں تو حضرت سکینہ، معصوم سکینہ گھوڑے کی ٹانگوں سے لپٹ کے یوں کھڑی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ گھوڑے حسین کو اس طرف نہ لے جا، ادھر جو جاتا ہے پھر وہ واپس نہیں آتا۔ ادھر جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا، اور مجھے اپنے بابا کے سینے کے سوا نیند نہیں آتی، تو اگر یہ چلے گئے تو میں سوؤں گی کہاں پر؟ اس کے بعد شہادتیں ہوتی رہیں۔ ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ کہ جب امام حسین 56 سال کے قریب عمر تھی امام حسین کی میدان کربلا میں، لیکن آپ کی داڑھی کا اور سر کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا، سیاہ تھے اور کمر یوں توانا تھی۔ لیکن جیسے ہی امام حسین حضرت علی اکبر کے لاشے کو لے کر آئے تو حضرت زینب فرماتی ہیں کہ حسین بوڑھے ہو گئے، سر بھی سفید تھا، داڑھی بھی سفید تھی اور کمر بھی جھک گئی تھی جس طرح کوئی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت علی اکبر کی شہادت ہوتی ہے اور وہ ظالم امام حسین نے کہا کہ اس معصوم کا تمہارے ساتھ کیا جھگڑا ہے، اس کے لیے تو پانی دو۔ تو آگے سے حرملہ نے ایک سہ تیر مارا جو حضرت علی اصغر کے حلق سے گزرتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گئے۔ علی اصغر کا خون اٹھا کے امام حسین آسمان کی طرف پھینکنے لگے تو ہاتف غیبی کی آواز آئی کہ اے حسین، اگر اس معصوم بے گناہ کا خون آسمان کی طرف اچھالا تو قیامت تک میں ایک قطرہ بارش نہیں برساؤں گا۔ پھر وہ حسین علی اصغر کا خون زمین پر پھینکنے لگے تو زمین پکار اٹھی کہ اگر یہ معصوم بے گناہ کا خون مجھ پر ڈالا تو میں قیامت تک ایک دانہ نہیں اگلوں گی، ایک دانہ۔ اب آپ اندازہ کیجیے کہ آپ کا معصوم بچہ اس کیفیت میں تڑپ رہا ہو اور آپ کہیں بھاڑ میں جائے دنیا، میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں۔ حسین کو اس وقت بھی پرواہ تھی کہ میرے نانا کی امتیوں کو بارش بھی چاہیے اور میرے نانا کی امتیوں کو زمین سے فصلیں بھی چاہیے۔ علی اصغر کا خون ان کے اوپر مال کے زمین کے شہداء میں لٹا دیا، شہداء میں لٹا دیا۔ شہادت کے بعد یہ شرح کتاب کی لکھے مولانا سلامت اللہ کانپوری، انڈیا کے بہت بڑے اہل سنت عالم، وہ بیان کرتے ہیں کہ جس طرح مسلمان جب کفار سے لڑا کرتے تھے
اور ان کی عورتوں اور ان کے بچوں کو قیدی بنا دیتے تھے۔ تو جب میدان کربلا میں یزید کے لشکر نے ظاہری فتح حاصل کر لی اور سب کو شہید کر لیا، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا کہ ہم نے نبی کی بیٹیوں میں سے 12 لڑکیوں کو قیدی بنا لیا، قیدی بنا لیا۔ اور اس کے بعد ظلم دیکھیے کہ شہادت امام حسین تو دوستو ایک ظلم تھا، امام حسین کی شہادت کے بعد عمر بن سعد لعنتی اور بے غیرت آدمی نے 200 گھوڑے ان کو حکم دیا کہ حسین کے جسم کو پامال کرو۔ 200 گھوڑے شہید ہونے کے بعد، سر قلم ہونے کے بعد، حسین کا جسم گھوڑوں کی ٹانپوں سے ایسا رولا گیا کہ وہ میدان کربلا میں ریزہ ریزہ ہو گیا۔ چھوٹے چھوٹے ذروں اور ٹکڑوں کی صورت میں حسین کا گوشت پورے میدان کربلا میں بکھرا پڑا۔ یہ وہ حسین تھا کہ جس کی پیاس حضور کو دوبارہ نہ تھی، یہ وہ حسین تھا کہ جو کندھے پر حضور کے کندھوں پر سوار تھا۔ پھر انہوں نے لکھا کہ امام حسین کا سر قلم کرتے ہوئے اس خنجر کا استعمال کیا گیا جو تیز نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر جو ٹکڑے ٹکڑے داغدار خنجر تھا۔ پھر اہل بیت اطہار کے خیموں میں آگ لگا دی گئی، خواتین کو بے پردہ اونٹوں پہ بٹھایا گیا۔ وہ رسول جس نے پوری امت کی خواتین کے سروں پر چادر ڈالی تھی، یہ بے حیا لوگ رسول کی بیٹیوں کے خیمے جلا کے چادریں کھینچ کے بھاگ رہے تھے اور خوشی کا جشن منا رہے تھے۔ وہ مسلمان کیسا ہوگا جو ان کے بارے میں رحم دلی رکھتا ہو، جس کے دل میں ایک رائی برابر بھی یزید اور بنو امیہ کے بارے میں رحم ہو، وہ رسول اللہ کا مجرم ہے قیامت کے دن۔ حضرت سیدہ زینب کو جب لے جایا جا رہا تھا تو امام حسین کے ٹکڑے ٹکڑوں میں لاش، اور پھر اس امام حسین کے جسم پر جب گھوڑے دوڑائے گئے تو کپڑے بھی اتار لیے گئے، قمیض بھی کھینچ لیا گیا، انگوٹھی بھی ایک شخص نے انگلی کاٹ کے انگلی سمیت اتار لی، ایک شخص نے امامہ، ایک شخص نے پاجامہ اتار لیا اور پورا جسم برہنہ کر کے اس پر گھوڑے دوڑائے، اور کسی بے حیا نے امام حسین کو کفن نہیں دیا، بلکہ عمر بن سعد رات کے وقت جو اس کے اپنے جو جہنم واسط جہنم ہو چکے تھے ان کو اٹھا کے جنازہ پڑھا، ان کو دفنایا، اور حسین اور ساری آل نبی جس نبی کا کلمہ اس جنازے میں بطور دعا پڑھ رہے تھے، اس نبی کی پوری اولاد نیچے ریزہ ریزہ ہوئی پڑی تھی، اور کوئی ان کو تدفین کرنے والا اور غسل دینے والا بھی نہ تھا۔ اللہ نے ہوا چلائی اور مٹی نے آ کے ان سب پر اپنا کفن کے طور پہ مٹی جمائی۔ پھر تیسرے دن غازریہ قبیلہ تھا، انہوں نے آ کے شہدائے کربلا کو اکٹھا کیا، جنازہ پڑھا، اور سب کو ایک قبر میں اور امام حسین کو دوسری قبر میں دفن کر دیا، سب کو دفن کر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی غضب کی کیا علامات ہوئی، امام علی مقام حضرت امام زین العابدین جب پھر ان کو اعلان کروا دیا جاتا کہ قیدی آ رہی ہے، حسین کے سر کو پورے دمشق میں پھرایا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ جو حکومت کے خلاف آواز اٹھائے گا اس کا یہ حال ہوگا۔ وہ حق جو اللہ نے ہر ایک کو دے کر بھیجا تھا اس حق سے محروم کر دیا گیا۔ اور جب یہ لٹا پٹا قافلہ میدان کربلا سے چلتا چلتا پہلے دمشق میں اس میں پہنچا، ان کے پاس ابن زیاد خبیث کے پاس پہنچا، اور پھر یزید کے پاس آیا دمشق میں، تو اس نے ابن زیاد نے بھی اور یزید نے بھی قافلے کے آنے سے پہلے اپنے دربار کی تزئین و آرائش کروائی، اور اپنے علاقے کے جو امیر لوگ تھے، رؤسا تھے، سینئر لوگ تھے علاقے کے، ان کو بلوایا، اور جب سب آ گئے تو پھر اشارہ کیا کہ اب کربلا کے لوگوں کو لے کر آؤ۔ آگے نیزوں پہ سر تھے اور پیچھے بے پردہ بیویاں تھیں جو یزید کے میدان میں اس میں دربار میں آ گئی، اور قیدیوں کے لیے یزید کے دربار میں ایک سیڑھی بنی ہوئی تھی، جتنے قیدی آتے تھے وہاں اس بے حیا کو کوئی شرم نہ آئی کہ اب حسین تو شہید ہو گیا ہے، اب ان کے ساتھ تو ظلم نہ روا رکھوں۔ اس نے سیدہ سکینہ کو، سیدہ زینب کو اور حضرت فاطمہ صغریٰ کو اس سیڑھیوں پر کھڑا کروایا جس سیڑھیوں پر قیدی کھڑے ہوتے ہیں اور قیدیوں سے سوال و جواب کیا جاتا ہے، اور ہر کوئی درباری قیدیوں کو دیکھ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ شہادت ہو گئی اور وہ رات کو
عصر کے بعد فتح میں نبیذ شراب پی رہے تھے یزید کے فوجی، سارے شرابی تھے، اور یہ بھی سننے کہ یزید نے کوئی ایک دن میں شراب نہیں شروع کی تھی، بچپن سے یہ حرکتیں پروان چلتی ہیں کس ماحول میں بندہ پڑا، تو وہ شراب پی رہے تھے اس کے سارے قافلے والے، تو ایک غیب سے قلم نمودار ہوا جس نے دیوار پہ لکھا کہ کیا وہ لوگ قیامت کے دن حسین کی نانا کی شفاعت کی امید رکھتے ہیں جنہوں نے آج حسین کو اس بے دردی سے شہید کر دیا۔ وہ بھاگ کے 500 سال سے اللہ کے غضب کا اظہار ہوا، دمشق سے جو پتھر اٹھایا جاتا، شام سے جو پتھر اٹھایا جاتا، اس کے نیچے سے خون بنتا، اس کے نیچے سے خون بنتا، اور اللہ کے رسول بھی غضبناک تھے۔ بس ایک واقعہ آپ کو سنا کے پھر ہم اپنی گفتگو کو ختم کر دیں۔ اللہ کے رسول بھی غضبناک تھے، سیدہ کائنات بھی غضبناک تھے، سیدہ کائنات، اور یہ دیزے میں رکھ لیجیے امام حسین کی شہادت کا قصہ ان قصوں میں سے ہے جو اسلام کی تاریخ کے حوالے سے پچھلے انبیاء تک کو تلقین کیے گئے، سب کو معلوم تھا۔ اب میں بتانے لگا ہوں حوالہ، امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں 2874 نمبر حدیث میں بیان کیا، حضرت یحییٰ بن یمان بن سلیم بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے شیخ سے روایت کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے روم پر حملہ کیا نا فتح کرنے کے لیے حضرت عمر فاروق کے دور میں، تو روم کے کنیسوں میں سے جو عبادت گاہیں ہوتی تھی، ایک عبادت گاہ میں گئے، اس کو فتح کر لیا، رات کو وہیں پہ قیام کرتے ہیں، تو قیام کیا تو وہاں عبرانی میں ایک عجیب و غریب شعر لکھا ہوا تھا، تو اس فوج میں سے ایک فوجی ایسا تھا جو عبرانی کو جانتا تھا، وہ غور سے دیکھنے لگا اور بڑا پریشان۔ کسی نے پوچھا کہ تم دیکھتے ہو کہ یہ کیا سمجھتے ہو کیا لکھا ہوا؟ اس نے کہا ہاں۔ کیا لکھا ہے؟ وہ کہتا ہے یہاں پر یہ لکھا ہے کہ کیا وہ گروہ جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا وہ قیامت کے دن ان کے نانا کی شفاعت کی امید رکھتا ہے؟ حضرت عمر لرز گئے جب یہ خبر پہنچی، اور صحابہ وہ مسلمانی مجاہدین لرز گئے کہ یہ کیا عجیب روایت بات لکھی ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، پکڑ لیا اس پادری کو جو کلیسا والا تھا کہ بتا یہ شعر کس نے لکھا؟ اس نے کہا مجھ سے قسم اٹھا لو مجھے نہیں پتا، تمہارے نبی کی اتنی بعثت ہی نہیں ہوئی تھی، ان کی بعثت سے 300 سال پہلے یہ کلیسا بنا تھا، اور یہ شعر کس نے لکھا ہمیں پتہ ہی نہیں، ہمیں معلوم ہے۔ اور سیدہ کائنات تشریف لی اس قیامت کے دن جب ہر مظلوم شہید کا حساب ہوگا، ہر مظلوم شہید کا حساب ہوگا، تو سیدہ کائنات روایات میں ہے کہ سیدہ فرماتی سیدہ کائنات امام حسین کا خون آلود وہ قمیض اور جبہ لے کر اللہ کے حضور آئیں گی اور حسین کے لیے انصاف مانگیں گی اور اللہ کے عرش کا پایا پکڑ لیں گی، حتیٰ کہ اللہ حسین کے قاتلین اور مقتولین کے درمیان انصاف فرما دے گا۔ اس دن یہ فیصلہ ہوگا کہ ہم میں سے کون قتل حسین پر راضی تھا۔ ایک تو وہ تھے جو قتل حسین میں شامل تھے، ایک وہ تھے جو قتل حسین پر راضی تھے، ایک وہ تھے جو حسین کے ساتھ لڑے، ایک وہ ہے جو آج حسین کے لیے لڑ رہے ہیں اور حسین کے حق میں آواز کو بلند کر رہے ہیں۔ یہ دو الگ الگ طبقے ہوں گے قیامت میں۔ حکیم کہتی ہیں کہ جب واقعہ کربلا ہوا تو میں چھوٹی تھی، اس وقت میں نے دیکھا کہ آسمان ایسا سرخ ہو گیا تھا جیسا بکرے کو ذبح کرے تو خون کا لوتھڑا تازہ نکلتا ہے، آسمان ایسا سرخ ہو گیا، اور یہ آسمان کے کناروں پر جو سرخی ہے یہ پہلی دفعہ حسین کے غم میں رونما ہوئی تھی، اور اس کے بعد آج تک یہ سرخی بتاتی ہے کہ حسین کا غم آسمان آج بھی کبھی کبھی مناتا ہے، کبھی کبھی مناتا ہے۔ تو دوستوں، اس سب عظیم قربانی اور ان مشکلات جو آل نبی نے برداشت کی، اس کا مقصد یہ تھا کہ حضور نے تو اسلام پہنچایا، حسین علیہ السلام نے اسلام بچایا، اب آپ نے اسلام پر عمل کر کے اس کو پھیلانا۔ اگر آپ عمل بھی نہ کریں، پھیلائیں ہی نہ، اور صرف بچانے کے قصے سناتے رہیں کہ ہمارے بڑوں نے یہ قربانی دی، یہ وہ تو دی انہوں نے قربانی، وہ اپنا حق ادا کر گئے، تو ہمارا حق صرف قربانیوں کا بیان نہیں ہے بلکہ ان قربانیوں پر عمل کر کے آگے چلنا بھی ہمارا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ ہم سب کے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ میرا وقت ختم ہو گیا چونکہ نماز عصر 5:40 پہ کہی گئی تھی اور 5:37 میں،
تو اس میں ہم بات کو ختم کرتے ہیں. والسلام وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.